Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 31 in the series of your subject research tools and techniques. As you know, we are covering up now the revision of the course which we have talked about in the last 30 lectures. In these coming lectures, lecture number 31 and 32, you would be familiarized again with the ideas and the concepts which we have learned during the course of those 30 lectures. اس میں آپ کی مکمل ریویژن بھی ہو جائے گی جو کچھ بھی آپ لوگوں نے لرن کیا، اور اس کو جو ہے آپ پھر ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو لیکچر نمبر 31 کو بھی اور لیکچر نمبر 32 کو بھی، کہ آپ نے جس بھی لیکچر کو اٹھا کے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل سیمپلنگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جسٹ لیکچر نمبر 31 کو دیکھو گے کہ کون سے لیکچر میں سیمپلنگ ہوئی تھی، اور پھر آپ اس کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو موٹے بیسک کانسیپٹس دیے جائیں گے، اور پھر آپ دوبارہ جا کے لیکچر نمبر 21 کو دیکھ سکتے ہو. تو اس طریقے سے وی آر گوئنگ ٹو کور انشاءاللہ لیکچر نمبر 31 اینڈ لیکچر نمبر 32. ان دس لیکچر وی آر گوئنگ ٹو کور لیکچر نمبر 1 to 15، 1 سے 15 تک جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے اندر، ہم لوگ دوبارہ اس کی ریویژن کریں گے، اور جو ہے وہ لہٰذا اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 1 سے. لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے جو ٹاپکس کور کیے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ واٹ از ریسرچ، ہم نے دیکھا تھا واٹ از ریسرچ، ریسرچ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے. اٹس اے پروسیس آف basically a step-by-step process of data gathering through which we analyze our problem and then we make some answer to that specific problem. تو ہم نے دیکھا تھا شروع کے لیکچر کے اندر کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے. اٹ از اے پروسیس، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس، اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اٹ از بیسیکلی اے کریٹیکل پروسیس اینڈ اٹ ریکوائرز ریگر، اٹ ریکوائرز ٹیسٹیبلٹی، اور اس کے اندر ہم نے تمام جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہے سائنٹیفک ریسرچ کے وہ چیزیں بھی ہم نے پڑھی تھی لیکچر نمبر 1 کے اندر. پروسیس کے اندر ہم نے موٹا دیکھا تھا کہ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب آپ کو کافی تفصیل اس کی معلوم ہو گئی ہوگی. تو آبزرویشن سے یا براڈ پرابلم ایریا سے یہ چیز چلتی ہے، اور پھر ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کور کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم لوگ کسی کنکلوژن پر یا ڈیڈکشن پر پہنچتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ کی ہیں. ریسرچ پروسیس ہم نے جو ہے وہ جسٹ اس کا ایک آئیڈیا لیا تھا کہ ریسرچ پروسیس کیا ہوتا ہے، واٹ از ریسرچ کے بعد ہم نے ریسرچ پروسیس کا آئیڈیا لیا تھا، اور پھر ہم نے بینیفٹس آف ریسرچ نالج دیکھے تھے کہ ایک مینیجر کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے ریسرچ کیوں مفید ہے، کیوں ضروری ہے. اور اگر مینیجر ہے تو اس کو بھی لاجیکل اور اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے پرابلم سالونگ کی ضرورت ہے، اور ایک عام انسان کو بھی اگر وہ اپنے پرابلمس کو روزمرہ زندگی میں حل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو مینجمنٹ سائنسز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ریسرچ ہمیں کیوں مفید ہے، کیوں کارگر ہے. ظاہر ہے کہ اگر جو مینیجر واقف ہوگا جو بھی چیزیں نئی پتہ چل رہی ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر، کاسٹ مینجمنٹ کے اندر، رسک مینجمنٹ کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے آرگنائزیشن کے اوپر لاگو کر سکتا ہے. ایک مینیجر جو بھی فار ایگزامپل اتنے بہت سارے آرٹیکلس چھپتے ہیں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، مینجمنٹ سائنسز سے ریلیٹڈ، تو اگر اس کو وقت مل رہا ہے ان کو دیکھنے کا تو وہ ایک اچھی ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے. ایک مینیجر جو ہے وہ اچھی ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے اگر اس کو سٹیپس سارے پتہ ہوں ریسرچ پروسیس کے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے نالج کو جو بھی اس کی فیلڈ ہے، اگر رسک مینجمنٹ ہے اور وہ ایرا میں کام کر رہا ہے، یا کاسٹ مینجمنٹ ہے اگر وہ کسی بینک کے اندر کام کر رہا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، تو پھر وہ اس تمام نالج کی مدد سے ایک بہتر ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریسرچ ہے نہ صرف مینیجرز
کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, ان کے روزمرہ پرابلمس کی سلوشن کے لیے ایک ٹول ہے. ان کے پاس ایک بہت ہی زیادہ میں تو کہوں گا کہ ایک مضبوط ہتھیار ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی مسائل آئیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اسٹوڈنٹس کی اور اکیڈیمیا کی, تو ہم نے تو نالج کو حاصل کرنا ہے, نالج کو گین کرنا ہے اور نالج کو اسپریڈ کرنا ہے. تو نہ صرف مینیجرس کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. ڈیٹا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکیں گے, اور وہ جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر اپنے پرابلم سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو نہیں دیکھ پائیں گے, نہیں پٹ اپ کر سکیں گے. ایک یہ بنیادی بینیفٹ ہو گیا. دوسرا بینیفٹ جو ہے وہ اکیڈیمیا کو ہے کہ ہم لوگوں نے مختلف جو بھی پرابلمس ہیں فیس کر رہی ہیں آرگنائزیشنز, ان کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں. موٹیویشن کیوں ہوتی ہے, وقت کے اوپر کام کس طریقے سے ممکن ہے, ٹائم مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, بہتر فائنینشیل مینجمنٹ کے کیا اصول اور گر ہیں. تو ہم نے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے مینجمنٹ سائنس سے ریلیٹڈ کہ کس طریقے سے جو ہے ہم مزید پاکستان کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بے انتہا ریسرچ ہوتی ہے, آپ لوگ واقف ہیں, وہاں پہ یونیورسٹیز, اسکول, کالجز جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں مینجمنٹ سائنس سے ریلیٹڈ. یہاں پہ بھی ریسرچ کی بہت زیادہ بنیادی ضرورت ہے. کچھ ہم تھیوریز ان کی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, باہر کے ملکوں کی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ یونیورسل تھیوریز ہے. کچھ ہمیں اپنے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اپنے سوالوں کے جواب لے کے آنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں تھیوری ایکس جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی کہ تھیوری وائی زیادہ بہتر رہے گی. موٹیویشن کے حوالے سے کون سی تھیوری جو ہے ہمارے ملک کے لیے زیادہ مفید ہے. تو یہ ایکیڈیمشنز کا کام ہے کہ وہ تمام سوالوں کے جواب لے کر آئے, جس کے لیے ریسرچ ایک بنیادی ضرورت ہے. اور اسی کی مدد سے جب ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو کتابیں لکھی جاتی ہیں. ایچ آر پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی, فائنینشیل مینجمنٹ پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی, اس کی بیس اصل میں ریسرچ ہے. ریسرچ کی لوگوں نے پتہ چلایا آرگنائزیشنز کے اندر کیسے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, پھر وہ سوالوں کے جواب لے کر آئے اور پھر آپ کی ٹیکسٹ بکس چھپی. تو نالج کے حصول کے لیے بھی ریسرچ بہت ضروری ہے, جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کرام اور ٹیچرز جو ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں موجود ہیں مینجمنٹ سائنس سے متعلق, وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ ایریاز ان مینجمنٹ سائنس ویئر یو کین اپلائی یور ریسرچ نالج, یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی. ایریاز جو ہیں مختلف ایریاز ہیں, فائنینس ہے, مارکیٹنگ ہے, مینجمنٹ ہے, اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ ہے. ہر فیلڈ میں ریسرچ ہو سکتی ہے, ہر فیلڈ میں ریسرچ ہو سکتی ہے. اور یہی ریسرچ ٹاپک جو آپ نے چننا ہے, اگر جو بچے انٹرسٹ رکھتے ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی آگے کرنے کے اندر, تو ان کو بھی اپنا فیلڈ جو ہے وہ چن لینا چاہیے. اور پھر وہ اسی فیلڈ کے اندر ایک سوال کا جواب لاتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی تمام ایم ایس اور پی ایچ ڈی بیس کرتی ہے اس کی ریسرچ. تو جو ہے وہ ہر ایریا پہ مینجمنٹ سائنس کی ریسرچ ہو سکتی ہے, ہم لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. ایون یو نیم اٹ, پروڈکٹ کی جو ہے وہ پرائسنگ پہ ریسرچ ہو سکتی ہے, دین اس کی جو ہے وہ اس کے پلیسمنٹ پہ ریسرچ ہو سکتی ہے, اس کی مارکیٹنگ کے لیے جو بہتر ہم گر استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر, ٹیکنیکس کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے. سو 4Ps کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے مارکیٹنگ میں. مینجمنٹ کے اندر ڈیموگرافکس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ہم لوگوں نے بہتر طور پہ مینج کرنا ہے. فائنینس کے اندر اسی طریقے سے کس طریقے سے ہم کمپنیز کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بہتر طور پہ سنبھال سکتے ہیں. اور یہی حساب کتاب اکاؤنٹنگ کا ہے, کس طریقے سے ہم اپنے اکاؤنٹنگ کے پروسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ریکیپ ہے فرسٹ لیکچر کے بارے میں. ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی. What is research? Research is a process of finding solutions to an answer, and it's basically step by step, اور اس کے اندر ڈیٹا کلیکشن انوالوڈ ہے, ریگر انوالوڈ ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو جو ہے اس پھر ہم نے ریسرچ پروسیس جانا تھا, بینیفٹس آف ریسرچ, نالج دیکھے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایریاز ان مینجمنٹ سائنسز ویئر یو کین اپلائی یور ریسرچ نالج, یہ چیز دیکھی تھی. جسٹ فار ریویژن سیک ہم نے لیکچر نمبر 1 کور کیا.
اب ہم لوگ آتے ہیں لیکچر نمبر 2 پہ. لیکچر نمبر 2 کے ٹاپکس کیا کیا تھے؟ ڈفرینس بٹوین اپلائیڈ اینڈ بیسک ریسرچ. ڈفرینس بٹوین اپلائیڈ اینڈ بیسک ریسرچ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے؟ جو ریسرچ فوری طور پہ سلوشن کے لیے ہو، کوئی پرابلم آیا، مسئلہ آیا ان اے کمپنی، اس کے ریزالو کے لیے ہو، تو وہ ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ کہلاتی ہے. اس کے مقابلے میں بیسک ریسرچ وہ ہے جو کہ جنرل نالج کے گیدر کرنے کے لیے ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں نے لیکچر 2 میں دیکھا تھا نالج اباؤٹ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ریسرچ کنسلٹنٹس. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریسرچ کنسلٹنٹس موجود ہوتے ہیں ان سوسائٹی، ان سٹیز. مارکیٹ ریسرچ فرمز ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے ہوتی ہیں، اور یہ اگر کوئی کمپنی اپنے ریسرچ کا کام آؤٹ سورس کرنا چاہے، فار ایگزامپل وہ یہ مختلف سوالات جو ہے وہ خود سے ریسرچ نہیں کرنا چاہے، بلکہ وہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ کمپنیز اس کو جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر کے دیں اور اس کے سوالوں کے جواب لے کر آئیں، تو پھر وہ ایکسٹرنل کنسلٹنٹس کا جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ پھر ریسرچ کرنے میں کوئی بھی بینک ہے، بینک الفلاح ہے، بینک مہران ہے، بینک الفیصل ہے، اگر یہ کسی بھی سوال کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتی ہے تو مارکیٹ کنسلٹنٹ ریسرچ فرم کے پاس جائیں گے، ان کو پیسہ دیں گی اور پھر جو ہے وہ سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے. تو جو ہے وہ کمپنیز اپنی ریسرچ کا کام ایکسٹرنل ریسرچرز کو بھی جو ہے آؤٹ سورس کر سکتی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا ایک انٹرنل ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے تو یہ تمام سوالات جو بھی ان کے نیڈ ہوتی ہے وہ انٹرنل ریسرچ کنسلٹنٹس کرتے ہیں. یہ چیز ہم نے جو ہے وہ دیکھی تھی. پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ دونوں کے بینیفٹس، ایکسٹرنل ریسرچ کنسلٹنٹس کے کیا بینیفٹس ہیں اور انٹرنل ریسرچ کنسلٹنٹس کے کیا بینیفٹس ہیں. ایتھکس ان بزنس ریسرچ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی دیز آر دی مورل پرنسپلز وچ گائیڈ دی سوسائٹی. تو جس طریقے سے میڈیکل پروفیشن کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں، جس طریقے سے لاء کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بزنس کے اندر بھی جو ہے بزنس ریسرچ کے اندر بھی ایتھکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی ہم لوگ رسپونڈنٹ کے پاس جائیں اس سے ادب تمیز سے بات کریں، اس کے ساتھ اس کی جو بھی وہ انفارمیشن ہمیں دے اس کو لیک آؤٹ نہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ اس سے اگر ہم نے پلیج لیا ہوا ہے کہ ہم یہ تمام انفارمیشن سے غیر راز میں رکھیں گے، اگر ہم نے ایسا پلیج لیا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ممکنہ حد تک اس کو پورا کریں. دین کوئی بھی فزیکل ہارم، کوئی بھی مینٹل ہارم ہم اپنے رسپونڈنٹ کو نہ پہنچائیں. اس کے علاوہ ایتھکس کمیٹیز بنی ہوتی ہیں جو کہ دیکھتی ہیں کہ جو بھی ریسرچ پروپوزل آیا ہے کیا اس کے اندر کوئی ایتھیکل مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر ایتھیکل مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے اپروو کرتی ہیں اور بندے کو ریسرچ کرنے کے لیے آگے سوسائٹی میں بھیج دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ مورل پرنسپلز جو ہیں وہ بندے کی اپنی ذات سے بھی متعلق ہیں، ریسرچر سے بھی متعلق ہیں، کہ وہ جب بھی ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے جائے تو وہ ایک تو وہ صحیح کام کرے، جو بھی اس نے سیمپلنگ کی ہے وہ صرف اس سیمپل سے ڈیٹا گیدر کرے، جلدی میں ڈیٹا گیدر نہ کرے، اپنے پاس سے چیزوں پر ٹک مارک نہ کرے، لوگوں کو غلط فیکٹس جو ہے وہ نہ دکھائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے ایک ان ایتھیکل پریکٹس کی ہے. اور جو ریسرچ کا جو بیسیکلی ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے تو وہ چیز مر جائے گی. تو ایسا جو ہے وہ خدا را ہرگز کام نہ کیا جائے. ایتھکس ان بزنس ریسرچ ہم نے پڑھی تھی. اور پھر 8 کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہم نے دیکھی تھی. 8 کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں ہم نے جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرپزیونیس کیا ہوتی ہے، ریگر کیا ہوتی ہے، ٹیسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے. دین ہم نے پڑھا تھا ریپلیکیبلٹی، جنرلائزیبلٹی. دین ہم لوگوں نے آبجیکٹیوٹی دیکھی تھی ریسرچ میں، اور پارسیمنی دیکھی تھی. یہ تمام چیزیں ہم نے جو ہے ریسرچ کے حوالے سے معلوم کی تھی کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. ان کی یہ جو ہے وہ 8 کریکٹرسٹکس ہم لوگوں نے دیکھی تھی.
8 کریکٹرسٹکس آف ریسرچ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جس بھی ریسرچ میں یہ 8 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ اس ریسرچ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اور اگر جس میں یہ پائی نہیں جاتی ہیں, جو ریگرسلی نہیں کی جاتی ہے, 2 اسٹیپس پہ اس میں ڈاٹا گیدرنگ ہوتی ہے, جو ریگرسلی نہیں کی جاتی ہے, ہم اسے سائنٹیفک ریسرچ نہیں مان سکتے کہ جو ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈاٹا نہیں ہے, کوئی بھی نئی بات اس میں جو ہے وہ نہیں شامل ہوئی. اس کو ہم جو ہے وہ پرکھ سکتے ہیں, ٹیسٹیبلٹی جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, ریپلیکیبلٹی کیا ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں آپ کی ریسرچ کی کاوش پر تنقید کے سلسلے میں. اگر آپ نے ان 8 کریکٹرسٹکس کا خیال اپنی ریسرچ میں نہیں رکھا ہے, اگین میں کہوں گا اگر آپ نے ان 8 کریکٹرسٹکس کا خیال اپنی ریسرچ میں نہیں رکھا ہے تو پھر آپ جو ہے آپ نے ایک اچھی ریسرچ نہیں کی ہے. تو ان کو جو ہے وہ پڑھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بلڈنگ بلاکس آف سائنس اینڈ ریسرچ, جب بھی ہم لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے نکلتے ہیں, تو ہم لوگ 2 طریقہ کار ہیں, یا تو ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہیں یا پھر انڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ یہ ہے کہ پاسٹ فیکٹس اور نالج کی بنیاد پہ ہم لوگ ریزن آؤٹ کرتے ہیں. ہم لوگ پاسٹ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریزن آؤٹ کرتے ہیں, اور جو ہے جو ہماری انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے, انڈکٹیو ریزننگ کے اندر ہم لوگ آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر ریزننگ کرتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ میں اور انڈکٹیو ریزننگ میں. اسی لیے ڈیڈکٹیو ریزننگ کو پرائیوری بھی کہتے ہیں اور انڈکٹیو ریزننگ کو پوسٹیریوری بھی کہتے ہیں. یہ ان کے نام ہیں, ان کی بنیاد پہ ہم لوگ ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور ریزننگ کرتے ہیں. اور پھر ہم نے جو ہے وہ لیکچر نمبر 3 میں دیکھے تھے 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ. لیکچر نمبر 3 میں ہم نے 7 اسٹیپس پڑھے تھے, ان کے بارے میں جو ہے وہ جانا تھا. آبزرویشن کیا ہوتی ہے, پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کیا ہوتی ہے, تھیورائزنگ یا تھیوری فارمولیشن کیا ہوتی ہے, تھیوری کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھی تھی, کور کی تھی. پھر ہم نے ہائپوتھیسس کے بارے میں جانا تھا کہ چوتھے اسٹیپ کے اندر ہائپوتھیسس بنتے ہیں, اور پھر 5ویں اسٹیپ میں ہم ہائپوتھیسس کی خاطر ہم فردر سائنٹیفک ڈاٹا کلیکشن کرتے ہیں. 6 اسٹیپ ہوتا ہے, اس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. اب آپ نے ڈیٹا انالیسس کا چیپٹر پڑھ لیا ہے, سو یو نو کہ ڈیٹا انالیسس میں اور ان اسٹیپس میں کیا ہوتا ہے, اور آخر میں ہم لوگ ڈیڈیوس کرتے ہیں یا ڈیڈکشن دیتے ہیں. تو یہ 7 اسٹیپس جو ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ لیکچر نمبر 3 میں دیکھے تھے. اگر آپ کو جو ہے وہ ان کو دوبارہ دیکھنا ہے تو پھر سے لیکچر نمبر 3 اٹھا کے دوبارہ پڑھ لیجئے. پھر آگے ہے ڈیٹیل آف 7 اسٹیپس, یہ ہم نے کور کی تھی, اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ایکشن ریسرچ اور کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے یہ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے علاوہ کچھ میتھڈز ہیں, ایکشن ریسرچ اور کیس اسٹڈی میتھڈ. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکشن ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جو کہ چینج پروسیس کے لیے نہایت اہم ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ اسٹیپ نمبر 2 پہ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر کے, پریلیمنری ڈیٹا گیدر کر کے کچھ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد اس کو اپلائی کر دیتے ہیں ان ریئل لائف سچویشن. اور ریئل لائف سچویشن کے اوپر ہم نے اپلائی کر دیا, اور اپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا افیکٹ ہوا, پازیٹیو یا نیگیٹو. اگر ہمارا سوال حل ہو گیا تو ہم لوگ جو ہے ریسرچ کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں, اور اگر ہمارا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم آگے ریسرچ کے فردر سٹیپس کرتے ہیں. یہ تھی ہماری ایکشن ریسرچ. اور کیس اسٹڈی میتھڈ ہم نے پڑھا کہ سملر سچویشنز ان ادر آرگنائزیشنز آر اینالائزڈ. تو یہ چیز جو ہے ہم نے کور کی کہ یہ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے علاوہ, ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ جس میں ہم نے 7 اسٹیپس پڑھے تھے, اس کے علاوہ بھی کچھ میتھڈز ہیں جس کی مدد سے ریسرچ ہو سکتی ہے. یہ ہم نے لیکچر نمبر 3 میں چوتھے نمبر پہ ٹاپک کور کیا تھا. لیکچر نمبر 4 کی ریویژن کے اوپر آتے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی
کا لنک ریسرچ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ انفارمیشن نیڈز آف بزنس کیا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. ڈیٹا گیدرنگ بہت ضروری ہے. ڈیٹا اور انفارمیشن میں ہم نے فرق دیکھا تھا. ڈیٹا اور بیسیکلی را فیکٹس اینڈ فگرس, اور اس کی مدد سے ہم اس ڈیٹا کی بنیاد پہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو وہ انفارمیشن کہلائے گی. تو انفارمیشن نیڈز آف بزنس کیا ہوتی ہے یہ ہم نے لیکچر نمبر 4 کے اندر کور کیا تھا. اور سم کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ان بزنس ریسرچ, سم کامنلی یوز ٹیکنالوجیز ہم نے دیکھی تھی. بزنس ریسرچ کے اندر کامنلی یوز ٹیکنالوجیز کیا ہوتی ہیں. ای میل کے ذریعے سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں, ویب کے ذریعے سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. دین ہم لوگ جو ہے وہ لوکل ایریا نیٹ ورک کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ای میل ہو گیا, آپ کا نیٹ ہو گیا. تو یہ جو بیسک ہماری ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ معاونت کرتی ہے ڈیٹا گیدرنگ میں, اور کیسے معاونت کرتی ہے یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھے تھے سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ. سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ میں ERP واز دا میجر سافٹ ویئر جو کہ ہم نے دیکھا تھا. انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, جس کے اندر تمام کمپنی کا ڈیٹا جو ہے کمپنی ریکارڈز میں کسی نہ کسی صورت میں گیدر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اس پاس ڈیٹا کی مدد سے بھی ہم لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس پاس ڈیٹا کی مدد سے بھی آپ کمپنی میں جاؤ کہ دیکھو گے کون سا سافٹ ویئر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, ERP کا کون سا سسٹم یہاں پہ لاگو ہے, ان کے ڈیٹا بیسز میں کیسا ریکارڈ ہے. اس پاس ریکارڈ کی مدد سے اگر آپ کو وہ کمپنی وہاں پہ جو ہے وہ سیک یا آپ کو وہاں پہ جانے دے, اس ڈیٹا کو سیک کرنے دے, تو یو کین ڈو سم ریسرچ بیسڈ آن دیٹ سیکنڈری ڈیٹا ایز ویل. تو جو ہے وہ ERP دیکھی تھی. پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ نیورل نیٹورکس پڑھے تھے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے گروپ ویئر دیکھے تھے, سافٹ ویئر دیکھے تھے. اس کے علاوہ ہم نے سم انالیٹیکل سافٹ ویئرس دیکھے تھے, اور انالیٹیکل سافٹ ویئرس کی میں نے بار بات کی ہے. انالیٹیکل سافٹ ویئرس کے اندر ہم نے SPSS دیکھا تھا, اس کے علاوہ EViews دیکھا تھا, اور پھر ہم نے ایموس اور سیس کے متعلق بھی انفارمیشن حاصل کی. EViews ہم نے دیکھا کہ یہ لانگیچیوڈنل ڈیٹا کے لیے زیادہ مؤثر ہے, جبکہ SPSS آپ کا جو آپ کا ڈیٹا ہے جو آپ ون شاٹ یا کراس سیکشنل اسٹڈی کرتے ہو, جس میں آپ نے کوشچنیئرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے زیادہ موضوع ہے. تو یہ ہر قسم کی ریسرچ کے لیے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ انفارمیشن دیکھی تھی. پھر SPSS میں ڈیٹا کیسے انٹر ہوتا ہے یہ چیز بھی ہم نے لیکچر نمبر 4 اور شاید غالباً لیکچر نمبر 5 میں بھی آگے کور کی تھی. انفارمیشن نیڈز آف بزنس کے حوالے سے یہ لیکچر ہم نے کیے تھے مکمل. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹیکنالوجیز کہاں پہ ریسرچ میں استعمال ہوتی ہیں, اور ایک کمپنی فار ایگزامپل لیور برادرز کیسے اپنا ڈیٹا گیدر کرتی ہے. اس کو مارکیٹنگ کے لیے بھی انفارمیشن چاہیے, کتنے پروڈکٹس اس کے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ کیا ان پروڈکٹس کی جو ڈیمانڈ ہے کیا اس کے اندر کمی آ رہی ہے, کیا زیادتی آ رہی ہے. کمپیٹیٹر کی انفارمیشن اس کو چاہیے. اس کے علاوہ اس کو اپنے امپلائیز کی انفارمیشن چاہیے کہ کیا امپلائیز وقت پہ کام پہ آ رہے ہیں, کیا جو ہے وہ ہائیلی سیٹسفائیڈ ہے, کیا وہ جو ہے وہ ان کے اندر کریٹیوٹی موجود ہے یا نہیں ہے, کس طریقے سے ہم ان کو زیادہ بہتر طور پر ٹریننگز اور ڈیولپمنٹ ان کی کر سکتے ہیں. لیکچر 4 ہمارا ہوا تھا ان ٹاپکس کے بارے میں. پھر لیکچر نمبر 5 میں ہم نے آگے جا کے یہ ٹاپکس دیکھے تھے سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ. لیکچر نمبر 5 کے اندر ہم نے سم سافٹ ویئر یوزڈ ان بزنس ریسرچ دیکھے تھے, جو کہ پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینویشن تھی. ایمرجنگ ایپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی, ایمرجنگ ایپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی کیا کیا چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا گیدر ہو سکتا ہے. آج کل موبائل فون میں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, اپلیکیشنز جو ہے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کرتی ہے. سینسرز ہوتے ہیں, سینسرز کی مدد سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. وائس سینسرز ہیں, دین لائٹ سینسرز ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ ڈیٹا بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ آسان ہو گئی ہے. ہم نے جسٹ موبائل فون کے اندر وہ اپلیکیشن ہم نے آن کر دی, ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کمرے کے اندر کتنا نوائز ہے, کتنی نوائز ہے. ہم لوگ جو ہے کوئی ایسی مشین بھی فٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نوائز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تو ایسی اپلیکیشنز یا ایسی میئرمنٹ
ڈیوائس کا ہمیں ضرورت ہوگی. سو یہ کچھ ایمرجنگ اپلیکیشنز کی بات کی. دین ہم نے ڈیجیٹل وائٹ بورڈز دیکھے, 3D ٹیکنالوجیز دیکھی, کس طریقے سے ہم گرافکس کی مدد سے جو ہے اپنی ریسرچ میں ایک اس کو متنوع بنا سکتے ہیں. تو ایمرجنگ اپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی ہم نے کور کی. پھر ہم نے دیکھے تھے انفارمیشن سسٹمز اینڈ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ. انفارمیشن سسٹمز اینڈ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ میں ہم نے کہا تھا کہ جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ سٹور ہونا چاہیے, یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہم نے دیکھی. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ملٹیپل ہارڈ ویئر کے اندر ریکارڈز جو ہے وہ سٹور ہم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا مائننگ پڑھی کہ کس طریقے سے ہم اس ڈیٹا کو نکال سکتے ہیں فار آور اون پرپزز. تو ہمارے اگر ویریبلز موجود ہیں اور ہم نے ان کا پاسٹ ریکارڈ معلوم کرنا ہے, جیسے کمپنی سیلز ورسز کمپنی سیلز فورس, کیا جو ہے وہ ہماری سیلز فورس جو ہے جس اسٹور کے اوپر زیادہ ہے, کیا وہاں پہ زیادہ سیلز ہو رہی ہے, یا جن اسٹورز کے اوپر ہماری سیلز فورس کم ہے ان پہ سیل جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے ERP کے تھرو تمام سٹورز کا ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے لگاتار مسلسل, تو آپ اس طرح کے بھی پاسٹ ریکارڈ کی مدد سے بھی اپنے ویریبلز کا ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو, اور اس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں. ہم اس کی مدد سے بیسک ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ اور ڈیٹا مائننگ کی مدد سے ہم بیسک ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور پیپر بھی پبلش کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ کمپنیز کا پاسٹ ریکارڈ مینٹین ہوا ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاسٹ ریکارڈز مینٹین ہو رہے ہیں, سیکنڈری ڈیٹا اویلیبل ہے, جیسے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج, جیسے کراچی اسٹاک ایکسچینج, یا کوئی اور بھی فرم جو کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کر رہی ہے, اس کے اوپر تمام سیکنڈری ڈیٹا کی مدد سے ریسرچ ہو سکتی ہے. آپ کو پرائمری ڈیٹا گیدر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ کا ریسرچ کوشچن سیکنڈری ڈیٹا سے حل ہو رہا ہے اور سیکنڈری ڈیٹا اویلیبل بھی ہے. پھر ہم نے اسی لیکچر کے اندر دیکھا تھا آپریشنز ریسرچ کیا ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے ریسرچ میتھڈالوجی سے مختلف ہے. دو مختلف سبجیکٹس ہیں, آپریشنز ریسرچ اور ریسرچ میتھڈالوجی, یہ دونوں کیسے مختلف ہیں یہ بھی لیکچر نمبر 5 میں ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم لیکچر نمبر 5 میں ہی ریسرچ پروسیس پر آ گئے تھے. لیکچر 5 اور لیکچر 6 کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ریسرچ پروسیس کے اندر آئے تھے. ریسرچ پروسیس ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ ایک لمبا طویل عرصہ ریسرچ پروسیس کے اوپر کور کیا. ہم نے ایک لمبا طویل عرصہ اس کے اوپر کور کیا جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ریسرچ پروسیس کیا ہوتا ہے, آبزرویشن, براڈ پرابلم ایریا, پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ. دین ہم جو ہے وہ ایک اور سٹیپ یہاں پہ لے کر آئے تھے, یعنی کہ پرابلم آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن یا آپ کا ریسرچ پرابلم, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کے لیے تھیوریٹیکل جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا. تو اس لیکچر میں ہم نے ریسرچ پروسیس میں براڈ پرابلم ایریا کور کرنے کی کوشش کی تھی. اس اور غالباً اگلے لیکچر کے اندر براڈ پرابلم ایریا کیا ہوتا ہے, ہم لوگ سطحی طور پر یا عمومی طور پر جو ہے وہ ایک پرابلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موٹیویشن لیول آف امپلائیز ان ٹیلی کام سیکٹر, کیا یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, کیا موٹیویشن, کیا یہ موٹیویٹڈ ان کی سیلز فورس ہے یا موٹیویٹڈ سیلز فورس نہیں ہے. پاکستان کے اندر مختلف ہم ٹیلی کام کمپنیز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم جو ہے وہ ایک جگہ سے ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کو سٹارٹ کرنا ہے, یہ میں بیسک ریسرچ کی بات کر رہا ہوں, اگر جو ہے ہم نے ایک جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے تو وہ جو بیسک ہمارا ایریا ہوتا ہے وہ براڈ پرابلم ہوتا ہے, ہمارا براڈ پرابلم ایریا ہوتا ہے, اینڈ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہم اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس کی 4 کیٹیگریز ہم نے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی تھی. براڈ پرابلم ایریا کی 4 کیٹیگریز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فینومینا کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں, یا پھر ہم کرنٹ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں, یا پھر ہم جو ہے وہ کوئی امپروومنٹ لانے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں سسٹم میں, یا پھر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ایمپیریکل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہ 4 کیٹیگریز ہم نے براڈ پرابلم ایریا کی لیکچر نمبر 5 میں جو ہے وہ کور کی تھی. براڈ پرابلم ایریا سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ہم لیکچر نمبر 6 میں جب گئے تو پھر ہم لوگوں نے پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن
کے بارے میں جانا. پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتا ہے, آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے 4 یا 5 ٹیلی کام کمپنیز میں ان کی سیلز فورس کی موٹیویشن لیول معلوم کرنا ہے. اس کے اوپر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کن چیزوں سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آیا وہ موٹیویٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ ایک جنرل ہوم ورک کرو گے ان آرگنائزیشنز کو جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے. آپ ایک جنرل ہوم ورک وہاں پہ کرو گے اور وہاں پہ جاؤ گے, وہاں پہ بیٹھو گے, وہاں پہ آبزرو کرو گے کہ ان کی سیلز فورس کیسے کام کر رہی ہے. آپ اس کے جو ہے وہ ان کمپنیز کے نیٹ کو بھی وزٹ کرو گے, کتنی ان کی سیلز فورس ہے, کتنی نہیں ہے. کچھ سوالوں کے جواب آپ کو شاید مل جائے, بہت ہی زیادہ پریلیمنری انویسٹیگیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ نہ ملے. تو پھر آپ جا کے ایک انسٹرکچرڈ انٹرویوز ان کمپنیز کے سیلز پیپل کے ساتھ کر سکتے ہو یا سیلز ہیڈ کے ساتھ کر سکتے ہو. وہ لوگ آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ جو ہے وہ سیلز فورس ان کی کتنی ہے, کون کون سی جگہوں پہ جو ہے وہ موجود ہے, اور شاید آپ کو تھوڑی بہت ان کی موٹیویشن کے بارے میں بھی آگاہی ہو جائے. تو جب آپ جو ہے وہ بیسک انفارمیشن یعنی جنرل ہوم ورک کر لو گے تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے ایک اوپن اینڈیڈ اسٹرکچرڈ انٹرویو کا کوشچنئر بنا سکتے ہو. ایک اوپن اینڈیڈ انٹرویو کا اسٹرکچرڈ کوشچنئر بنا سکتے ہو, اور جو ہے وہ وہاں پہ آپ 4 یا 5 سوال ان کی سیلز فورس کے لیے باقاعدہ طور پر بنا کر لے کر جاؤ گے, جو کہ سارے کے سارے اوپن اینڈڈ ہو گے, اور آپ ان سے انٹرویو کرو گے. فار ایگزامپل آپ پوچھ سکتے ہو کہ جو ہے آپ کا تعلق کون سے سب گروپ سے ہے, یا کون سے آفس میں آپ کام کر رہے ہو. ٹیلی نار کے اندر کوئی امپلائی ہے سیلز فورس کے اندر وہ کام کر رہا ہے, وہ کچھ آپ کو بتانا شروع کرے گا. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ یہاں پہ جو ہے کیا سیلز فورس آپ کو موٹیویٹڈ لگتی ہے, کون کون سے فیکٹرز ہیں. یہ ایک سوال ہو گیا, پھر وہ کچھ جواب دے گا. پھر تیسرا سوال یہ ہو گیا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو بتائے گا یا کرتے ہیں, اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی مدد سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو, اور آپ اپنے سیلز کے سسٹم کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہو. تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہوگی ان انٹرویوز سے. یہ اوپن اینڈڈ اور اسٹرکچرڈ انٹرویوز تھے جو کہ آپ نے جنرل ہوم ورک کرنے کے بعد کیے. آپ کو ویریبلز حاصل ہوں گے, بہت سارے ویریبلز حاصل ہوں گے جن کو آپ نے اگر جو ہے وہ ان انٹرویوز کی آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹائپ کیا تھا اور اس کے آپ نے بہت ساری فوٹو کاپیز نکالی تھیں, تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دی انٹرویو جو بنیادی باتیں اس ورکر نے یا امپلائی نے بتائی ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہو. تو آپ نے جو ہے وہ ان کو لکھا, ان باتوں کو لکھا, اور آپ کو پتہ چلا کہ کون کون سے ویریبلز ہیں جو کہ ٹیلی نار کے اندر ان کی سیلز فورس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور کون کون سے ویریبلز ہیں جو کہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور اس سسٹم یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے اور کیسے اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے اسٹڈی کی, آپ نے انٹرویوز بھی کیے. آپ جو ہے وہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی مدد سے ڈیٹا اس سٹیج میں گیدر کر سکتے ہو. اب آپ سیمپلنگ بھی پڑھ چکے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شروع کی سٹیجز میں ہم لوگ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کے ذریعے سے بھی ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ جنرلائزبلٹی ہمیں نہیں چاہیے ہوتی. ہم چاروں آرگنائزیشنز میں گئے اور جو بھی سیلز فورس کا امپلائی ہمیں ملتا چلا گیا, ہم نے اس سے جو ہے وہ کنوینئنس کے طور پہ کنوینئنس سیمپلنگ کے ذریعے سے ہم نے ڈیٹا گیدر کر لیا, اور اوپن اینڈڈ ہمارے پاس جو انٹرویو تھے اس کے ریسپانسز آ گئے, اور اس کی مدد سے ہم لوگ فریکوینسی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. فریکوینسی ٹیبولیشن جو ہے اور اس کا ڈیٹا ٹیبولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے, یہ بھی چیز میں نے آپ کو یہاں پہ سکھائی تھی. آپ دوبارہ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں لیکچر کو. دین جو ہے وہ نہ صرف ہم نے یہاں سے ویریبلز یعنی کہ انٹرویو سے حاصل کرنے ہیں, انٹرویوز کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے وہ اگلے سٹیپس میں جا کے دیکھا تھا کہ ہم لوگ پینل ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں اور فوکس گروپ انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو ہم پینل انٹرویوز اور فوکس گروپ ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار ہم نے بعد میں پڑھا تھا. پھر دین لٹریچر سرویز امپورٹینس اینڈ ہاؤ ڈو وی کنڈکٹ اٹ, یہ چیز ہم نے یہ چوتھی چیز ہم نے لیکچر 6 میں یوں کور کی تھی کہ نہ صرف ہم نے اس سٹیپ میں یعنی سٹیپ نمبر 2 میں پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن میں ہم نے جو ہے وہ انٹرویوز کرنے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لائبریری سرچ یا ویب سرچ بھی کرنی ہے. اور لائبریری سرچ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, لٹریچر سروے ہم کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں,
یہ تو خیر ہم نے لیکچر نمبر 7 میں پڑھا تھا. اس لیکچر کے اندر ہم نے لٹریچر سروے کی امپورٹنس پڑھی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ کیوں کرتے ہیں, لٹریچر سروے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ مس آؤٹ ہو جائیں اپنے پرابلم سے متعلق ہمیں بہت ساری چیزیں مس آؤٹ ہو سکتی ہیں فرام دی انٹرویوز. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے لٹریچر سروے بھی کرتے ہیں, اور لٹریچر سروے کے اندر ہم لوگ, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے ایک سورس آئیڈینٹیفائی کیا, فار ایگزامپل گوگل اسکالر سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کریں گے. گوگل اسکالر کے اوپر آرٹیکلس آپ کے فیلڈ سے ایزیلی اویلیبل ہیں, اگر نہیں بھی اویلیبل ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ کچھ آپ کا ڈیٹا لیں گے, آپ کا ریکارڈ کچھ لیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جو ڈاکومنٹ سے کھل جائیں. عام طور پہ 4 یا 5 ڈاکومنٹس جو ہے آج کل 2014 کے اندر جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. 2014 کے اندر 4 یا 5 کم از کم جو ہے وہ آرٹیکلس میں نے دیکھا ہے کسی بھی ٹاپک سے متعلق کھل جاتے ہیں, اور اس کا جو ہے وہ یہ امیج آپ جو لنک ہوتا ہے اس کے ساتھ پی ڈی ایف کا جو ہے وہ اس کا لنک بھی ہوتا ہے. تو جن آرٹیکلس کے ساتھ پی ڈی ایف لنک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹیکل ایکسیسیبل ہے, آپ اس آرٹیکل کو کھول کے پڑھ سکتے ہو. تو آپ نے امپلائی موٹیویشن ان ٹیلی کام سیکٹر, یہ الفاظ گوگل اسکالر کے اندر لکھے. گوگل اسکالر آپ کو آرٹیکلس پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اس ٹاپک پہ ریسرچ ہوئی ہے, اور کسی نے بھی یہ ریسرچ کی ہے, وہ آرٹیکلس جو ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے لے کر آئے گا. جہاں پہ پی ڈی ایف لنک ہے, آپ پی ڈی ایف لنک کو کلک کرو گے اور وہ آرٹیکل آپ کے سامنے کھل جائے گا. آپ دیکھو گے کہ پاسٹ میں اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کیسے ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہوئی ہو, تو آپ یو کے کا ماڈل اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ آسٹریلیا کا ماڈل اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ چائنا کے اندر دیکھ سکتے ہو. اگر کسی چائنیز ریسرچر نے ریسرچ کر کے آرٹیکل بنا کر نیٹ کے اوپر ڈالا ہے, گوگل اسکالر کے اوپر اویلیبل ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو, آپ پڑھ سکتے ہو کہ جو ہے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ امپلائی موٹیویشن ان ٹیلی کام سیلز فورس یا جنرل سیلز فورس کے اوپر جو کہ اس طریقے کی کمپنیز میں ہوتی ہیں, ٹیلی کام سیکٹرز میں ہوتی ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ پارٹیکولرلی اپنی انڈسٹری کے متعلق انفارمیشن نہ بھی ملے, تو اسے ملتی جلتی انڈسٹری کے متعلق ضرور ریسرچ ہوئی ہوگی. وہاں پہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا گیدر کیا, ہمارا سیمپل سائز کیا تھا, کون کون سی کمپنیز ہم نے فار ایگزامپل چائنا میں اسٹڈی کی, اور وہاں پہ موٹیویشن لیول کتنا تھا, اور وہ کس وجہ سے تھا, کون کون سے انڈیپینڈنٹ ویریبلس تھے, کون کون سے آپ کے ماڈریٹنگ یا انٹرویننگ ویریبلس تھے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام ریکارڈ آپ کو آرٹیکلس میں سے ملے گا. آپ نے وہ ویریبلس بھی جو ہے وہ چن لیے, اور ان تمام آپ کی پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن کے اندر بہت سارے آپ کو ویریبلس مل رہے ہیں. اس اسٹیج پہ آپ کو بہت سارے ویریبلس مل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بھی آگہی حاصل کر رہے ہو. جب آپ ایک پرانا ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہے ہو, آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ کس طریقے سے ریسرچ ہوتی ہے. آپ کو ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, ویریبلس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, اور کون کون سے لوگوں نے کس طریقے سے ٹیسٹ لگائے یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. ٹیسٹ کے بارے میں ہم تمام آخری لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں, کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کائی اسکوائر ہوتا ہے, کوریلیشن ہوتی ہے, ریگریشن ہوتی ہے. کوئی ماڈل اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ ریگریشن بھی اس نے لگائی ہوگی. آپ یہ تمام انفارمیشن لے سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, اور اس کی مدد سے پھر آگے کے سٹیپس آپ ڈیوائز کر سکتے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بہترین طور پر تھیوریٹیکل فریم ورک بھی بنا سکتے ہو. اور تھیوریٹیکل فریم ورک یا تھیوری اگر آپ کی اچھی بن گئی کہ پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر پر سیلز فورس کون کون سے ویریبلس کی وجہ سے موٹیویٹڈ ہوتی ہے, آپ اس کی مدد سے اپنا لٹریچر ریویو, آپ نے نہ صرف جو ہے وہ دوسروں کا لٹریچر سروے کے اندر ریویو پڑھنا ہے, بلکہ آپ کو اپنا بھی لٹریچر ریویو لکھنا پڑے گا. ہر ویریبل سے متعلق انفارمیشن لکھنی پڑے گی ود پاسٹ ریفرنسز. تو یہ چیزیں آپ جو ہے اپنا بھی لٹریچر ریویو ساتھ ساتھ میں کمپلیٹ کر سکو گے, اور آپ یہ
توجیح یا وجہ پیش کر سکو گے کہ میں نے اس ویریبل کو اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں کیوں رکھا. تو لٹریچر ریویو کا ہمیں یہ بھی فائدہ نظر میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ صرف اگر کوئی آپ کا انٹرویوز کے دوران مسنگ ہو جائے ویریبلس, بلکہ آپ نے ہر ویریبل کو کی توجیح بھی پیش کرنی ہے, اس کا جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیوں یہ ویریبل جو ہے اپنی ریسرچ اسٹڈی میں رکھا ہے. تو پاسٹ ریفرنسز کی مدد سے آپ لوگ مختلف پیراگرافس لکھو گے ہر ویریبل کے بارے میں, جن کو بھی آپ انکلوڈ کرو گے اپنے ریسرچ کے تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر. ان تھیوری جو بھی آپ ویریبلس کو رکھنا چاہو گے ان کو آپ رکھو گے, اور اسی سٹیج کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے پارسیمنی بھی اڈاپٹ کرنی ہے. جو ریلیونٹ ویریبلس ہیں صرف انہی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا ہے. پاسٹ میں بے انتہاشا ریسرچ ہو چکی ہے, آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ کون سا ویریبل ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر ایک ہی ویریبل آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اسٹڈی کرنا چاہو گے تو اس کی آپ جو ہے وہ آگے ایکسپیریمنٹ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہو کہ یہ چیز موٹیویشن کو کاز کرتی ہے, یا پھر آپ ایک امپیریکل انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہو اور ایک ویریبل کے متعلق جو ہے وہ لکھ سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, دو ویریبلس کے متعلق بات کر سکتے ہو, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر کوئی ماڈریٹنگ افیکٹ ہے تو وہ بھی آپ جو ہے صرف اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہو کہ پاسٹ میں ماڈریٹنگ افیکٹ آف دس ویریبل بٹوین دیز ٹو ویریبلس جو ہے وہ اسٹڈی نہیں ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کو ظاہر ہے کہ لٹریچر ریویو سے یہ بھی آئیڈیا ملتا ہے کہ کون سی پاسٹ میں ریسرچ ہو چکی ہے اور کہاں پہ فرنٹیئرز آف نالج ہے. فرنٹیئرز آف نالج جو ہے, جو نالج کی حدیں ہیں وہ کہاں تک چلی گئی ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے آگے جا کر ان حدوں کو سنبھالنا ہے. آپ کو یہ بھی آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ کو کون سے ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. تو یہ تمام بینیفٹس تھے جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں دیکھے, اور لیکچر نمبر 7 کے اندر پھر ہم نے کنڈکٹنگ لٹریچر سروے میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے ایک فائل بنانی ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اوپر. اس کے اوپر جو ہے آپ نے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے, جو بھی آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یا ٹاپک ہے اس کے متعلق آپ نے انفارمیشن, آپ نے ایک یا دو پیراگرافس لکھنے ہیں اور بتانا ہے کہ جو ہے آپ کے نزدیک امپلائی موٹیویشن کیا ہے, آپ کہاں پہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہو اور کیوں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہو. انٹروڈکشن کا پیراگراف آپ نے لکھا, اس کے بعد آپ نے لٹریچر ریویو یعنی کہ جتنے بھی ویریبلس آپ نے رکھے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک میں ان کے متعلق ود ریفرنسز آپ جو ہے وہ یہاں پہ انفارمیشن دو گے, یہاں پہ پیراگرافس لکھو گے. تو لٹریچر ریویو جو ہے وہ کتنا لمبا ہونا چاہیے, ہاؤ لانگ شوڈ اٹ بی, اٹ آل ڈیپینڈس آن an individual research and on each and every case. It varies from case to case. اگر آپ کے زیادہ ویریبلز آپ نے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کا لٹریچر ریویو بڑا ہو جائے گا. اگر آپ کے کم ویریبلز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ سیر حاصل بحث کر سکتے ہو, لمبا جو ہے وہ لٹریچر ریویو لکھا جا سکتا ہے. بٹ ریفرنسنگ اس میں ضروری ہے. ریفرنسنگ کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ اے پی اے فارمیٹ کے ساتھ ریفرنسنگ کرنا سکھایا گیا تھا. لیکچر نمبر 7 میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اے پی اے فارمیٹ کیا ہوتا ہے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے ایک فارمیٹ بنایا ہے جس کو عام طور پر مینجمنٹ سائنس میں بھی فالو کیا جاتا ہے, جس کے اندر ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ود ان ٹیکسٹ ہم نے ریفرنس کیسے دینا ہے. ہم لوگ صرف رائٹر کا, آتھر کا سیکنڈ نیم اور ایئر آف پبلیکیشن ٹیکسٹ کے اندر دیتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹیکسٹ ریفرنس سیکشن کے اندر, جو کہ ہم نے ابھی لیکچر نمبر 30 میں دیکھا تھا کہ ریفرنس سیکشن بھی ہم نے کور کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر الفابیٹیکل آرڈر میں جو بھی ریفرنسز ہم نے ود ان ٹیکسٹ دیے ہیں ان کی مکمل ریفرنسنگ کرنی ہوتی ہے, جس میں آتھر کے کا جو لاسٹ نیم ہوتا ہے وہ بھی, پھر فرسٹ نیم کا جو ہے وہ انیشل, اور پھر ایئر آف پبلیکیشن, اور پھر آرٹیکل نیم, اور پھر جرنل نیم, اور پھر والیوم اور ایڈیشن نمبر, اور آخر میں پیج نمبر ہوتا ہے. تو جو ہے وہ بک کا ریفرنس سٹائل مختلف ہے اے پی اے کے اندر, اور جو ہے وہ آرٹیکلز کا مختلف ہے. یہ چیز ہم نے یہاں پہ کرنی سیکھی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا تھا لیکچر 7 کے اندر ہی کہ پھر ایٹ دی اینڈ آف آل دس پروسیس
ہم جو ہے وہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ویریبلس پہ ریسرچ کرنی ہے، یعنی تھیوریٹیکل فریم ورک ہمیں بہت زیادہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنے پرابلم کو بہتر ڈیفائن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب ہمیں اپنے ریسرچ کا ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وی آر کنڈکٹنگ دی ریسرچ ٹو get knowledge about the various factors which are motivating the workforce in 4 telecom sector organizations in Islamabad. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ مختصر ہو جاتا ہے، زیادہ جامع ہو جاتا ہے. اس سٹیج پہ آ کے ہم لوگ پہچان جاتے ہیں، براڈ پرابلم ایریا سے نکل کے ہم لوگ نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنے پرابلم کو، اور وہی چیز پرابلم ڈیفینیشن کہلاتی ہے. تو یہ چیز ہم نے لیکچر نمبر 7 میں کور کی تھی. لیکچر نمبر 8 پہ جو ہے وہ ہم آئے تھے اور ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک کے جو ایلیمنٹس ہیں، کون سی چیزوں سے مل کے تھیوریٹیکل فریم ورک بنتا ہے، یہ چیز ہم نے اس کی جانکاری ہمیں ملی تھی. تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہوتا ہے، نیڈ اور آبجیکٹیوز اس کے ہم لوگوں نے اسٹڈی کیے تھے کہ اس کے کیا نیڈز ہوتے ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ جو ہے یہ پکٹوریل ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے جو اس کے اندر شیمیٹک ڈائیگرام ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی مدد سے ریسرچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ریسرچ کے اندر کون کون سے ویریبلس پہ اسٹڈی ہوئی ہے. تو جو ہے ایک ہمیں خود بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہم نے ہماری جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ اگلی سٹیجز میں کیسی نظر آئے گی. کیا ہم نے کوشچنئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے، یا آیا پھر ہم لوگوں نے جو ڈیٹا گیدرنگ ہماری ہے وہ اس کے لیے گروپس بنانے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، یا پھر ہم نے آبزرویشنل طریقے سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ آگے کا بھی جتنا بھی راستہ ہے وہ بھی کلیئرلی نظر آنے لگتا ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر ویریبلز اینڈ دیئر 4 ٹائپس، ویریبلز اینڈ دیئر 4 ٹائپس ہم نے یہاں پہ کور کی تھیں، اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا آئی ٹولڈ یو اباؤٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، moderating and mediating variable. There are 4 types of variables which are generally used in making theoretical framework. Dependent variable is that variable which is of prime importance to the researcher, and جو آپ کا ریسرچ ٹاپک ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے، دیٹ از امپلائی موٹیویشن ان ٹیلی کام سیکٹر. وہ ظاہر ہے کہ جو ہم پاسٹ میں ریسرچ پروسیس کی شروع سے جو ایک ایگزامپل لے کر آئے ہیں اس کے اندر آپ کا یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل بن جائے گا. اور پھر انڈیپینڈنٹ ویریبلز وہ ویریبلز ہوں گے جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو، اینڈ ون یونٹ چینج ان انڈیپینڈنٹ ویریبل آلسو ہیز این افیکٹ in the unit change of dependent variable. تو ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبلس اسٹڈی کیے کہ جیسے جیسے انڈیپینڈنٹ ویریبلز اوپر نیچے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی اوپر نیچے اس کے اندر بھی فلکچویشن ہوتی ہے. یہ چیز یہ آپ کے these were your independent variables. And then after independent variables we studied what is meant by the moderating variable. Moderating variable is that variable which affects the relationship between independent and dependent variable. Which affects the relationship between independent and dependent variable. It do not directly affect the independent variable nor it affects the dependent variable, but if it affects the relationship between independent and dependent variable, and it modifies یا alters یا speeds up that relationship. For example اگر جو ہے وہ ایسے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پے اگر موٹیویشن بڑھا رہی ہے تو جو لوکل لوگ ہیں ان کی پے سے جو ہے وہ موٹیویشن زیادہ بڑھ رہی ہے. اگر دور سے ہمارے امپلائیز آئے ہیں تو ان کی موٹیویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو لوکیلٹی آف یور امپلائی از گوئنگ ٹو بیکم این اے موٹیویشن اے ماڈریٹنگ ویریبل ان دس کیس. پے اور اگر موٹیویشن کے درمیان ہم دیکھنا چاہیں کہ کیا لوکیلٹی آف دی انڈیویجول اثر ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی ہے, تو یہ لوکیلٹی جو ہے ایک ماڈریٹنگ ویریبل ہو سکتا ہے. دیگر ایگزامپلس بھی دی گئی تھیں جس کو آپ لیکچر میں جا کر دیکھ سکتے ہو. دین
ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیٹنگ ویریبل کیا ہوتا ہے. میڈیٹنگ ویریبل یا انٹرویننگ ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جو درمیان میں اکر کرتا ہے, یعنی کہ اگر آپ نے پے بڑھائی جس سے موٹیویشن بڑھ گئی, جس کی وجہ سے امپلائی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی, تو اس میں جو درمیان میں ویریبل ہے یعنی کہ موٹیویشن, وہ آپ کا انٹرویننگ یا میڈیٹنگ ویریبل ہے. اور یہ جو ہے ایک سیکوینس کے اندر ہوتا ہے, ایک ٹائم سیریز کے اندر ہوتا ہے, یہ کسی بھی ویریبل کے اوپر افیکٹ نہیں ڈال رہا ہوتا. تو دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین ماڈریٹنگ اینڈ میڈیٹنگ ویریبل. تو یہ ویریبلز اینڈ دیئر 4 ٹائپس along with their flow chart, کس طریقے سے ان کی ڈائیگرامس بنتی ہیں, یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ کرنی سیکھی تھیں. اور پھر ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپمنٹ میں سم ریئل لائف ایگزامپلس دیکھی تھیں لیکچر نمبر 9 کے اندر. سم ریئل لائف ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں. اس میں نہ صرف ویریبلس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ریلیشن شپس بھی ہوتی ہیں, ریلیشن شپس کی ڈائریکشنس بھی ہوتی ہیں, اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے ایک ویریبل یا نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے لیکچر 9 میں دیکھی تھی ایگزامپلز. اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہو, یو کین گو بیک ٹو لیکچر نمبر 9 اینڈ اوپن اپ دیٹ لیکچر. آگے چلتے ہیں. آگے پھر جو ہے ہم لوگوں نے تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر ہی سم ریئل لائف ایگزامپلس کو کور کیا تھا. پھر ہم لوگوں نے ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ کے اوپر آئے تھے. ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ آر دی ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹس وچ آر ڈیولپڈ سو دیٹ وی کین آئدر نو دیٹ دے آر ٹرو اور فالس. تو اس میں ہم نے ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک نل ہائپوتھیسس ہوتے ہیں اور ایک الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں. نل ہائپوتھیسس وہ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کرتے ہیں there is no relationship یا definite relationship. تو اس میں اگر ہم لوگ بنائیں گے کہ pay if we increase employee pay then the motivation level of employee is going to increase. تو یہ if then statement کے ساتھ ہم نے ایک ہائپوتھیسس بنایا, اور یہ ہائپوتھیسس جو ہے الٹرنیٹ ہائپوتھیسس کہلائے گا. اور اس کے مقابلے میں نل ہائپوتھیسس کیا ہوگا؟ نل ہائپوتھیسس یہ ہوگا there is no relationship between the employee pay and his or her motivation level. تو ہم نے یہ دونوں اسٹیٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں ہر ویریبل کے لیے جو ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے. فار ایچ اینڈ ایوری ویریبل وی ہیو گاٹ ٹو میک 2 اسٹیٹمنٹس. تو پھر بعد میں ڈیٹا گیدرنگ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. نل بھی آپ کا اسٹیج پہ صحیح ہو سکتا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ الٹرنیٹ بھی صحیح ہو سکتا ہے. الٹرنیٹ مگر آپ نے اس لیے بنایا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے پروف کر سکو کہ یہی صحیح ہے. 2 طرح سے ہم نے ویریبل ہم نے کہا کہ دو طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ویریبلس کی اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں, ایک نل فارمیٹ میں, ایک الٹرنیٹ میں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ انگلش زبان میں کس طریقے سے ہم لوگ ہائپوتھیسس بناتے ہیں. وی کین میک ہائپوتھیسس ود if then اسٹیٹمنٹس. دین ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون سے ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہوتے ہیں اور کون سے نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہوتے ہیں. تو ہم نے معلوم کیا تھا کہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس وہ ہوتے ہیں جس میں ایک چیز کے بڑھانے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے, لوگوں نے بتایا کہ پے از ویری امپورٹنٹ. انہی 4 ٹیلی کام کمپنیز میں کہ پیز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ اٹ ریئلی افیکٹس آور موٹیویشن لیول. تو پھر ہم ڈائریکشنل ہائپوتھیسس بنائیں گے. اور ڈائریکشنل ہائپوتھیسس کیسے بنے گا؟ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ایسے بنے گا دیٹ اف those employees who have higher pay would have higher motivation level. تو اس میں ہائی کا الفاظ جو ہے وہ آیا ہے. ہائی جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ دس از اے ڈائریکشنل ہائپوتھیسس, اور یہ پازیٹیو اس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. اور اس کا نل ہائپوتھیسس ہوگا دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین دا پے لیول آف این امپلائی اینڈ ہز اور ہر موٹیویشن لیول. اور اگر ہم اس کا نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس بنانا چاہیں تو نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس کس طریقے سے بنے گا؟ نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس بنے گا دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین امپلائیز پے اینڈ ہز اور ہر موٹیویشن لیول. تو اس میں جو ہے وہ ہائی لو اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے, وہ آپ کا
نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہوگا. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل فارمیٹ میں بھی ہائپوتھیسس کو لکھنے کی پریکٹس کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر ہم نے اسٹیپس آف ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کیے تھے کہ ہم نے ہائپوتھیسس بنانے ہیں, پھر ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ان کے لیے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, پھر ہم نے یہ بھی سوچ لینا ہے اسٹیج پہ آ کے کہ ہمارا جو ہے وہ الفا کی ویلیو کیا ہوگی, کانفیڈنس لیول کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ ہم کون سا ٹیسٹ اس ڈیٹا پہ لگا پائیں گے, ہم نے ڈیٹا کیسے گیدر کرنا ہے, کون سے اسکیل سے ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. ہمارے پاس کون کون سی آپشنز ہیں اب آپ جان گئے ہوگے, نومینل, آرڈینل, انٹرول اور ریشیو اسکیل. ان اسکیلس کی مدد سے ہم لوگوں نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. لہٰذا جو ہے کون سا اسکیل لگائیں گے ہمارا ٹیسٹ ڈپینڈ کرتا ہے. جو بھی ہم نے اسکیل لگایا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گا کہ ہم کون سا ٹیسٹ لگائیں گے. پھر ہم نے جو ہے وہ آئے تھے, کیونکہ اب جب ہم ہائپوتھیسس بنا چکتے ہیں تو ہم نے ریسرچ ڈیزائن کے متعلق سوچنا ہے, اور ریسرچ ڈیزائن کے 10 ایلیمنٹس ہم نے یہاں پہ لیکچر نمبر 10 اور اس کے بعد پڑھنے شروع کر دیے تھے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب ہم اسٹیپ نمبر 6 پر آ گئے تھے. ہائپوتھیسائزنگ جو ہے اس پروسیس کے اندر اسٹیپ نمبر 5 تھا, اور ریسرچ ڈیزائن آپ کا اسٹیپ نمبر 6 تھا. تو اسٹیپ نمبر 6 ہم لوگوں نے بھی بگن ان لیکچر نمبر 10. اور جو ہے جب ہم لوگوں نے بھی آئیڈینٹیفائڈ دیٹ دیر آر 10 ایلیمنٹس آف یور ریسرچ ڈیزائن. 10 ایلیمنٹس ہم نے جو ہے وہ پڑھنے تھے ریسرچ ڈیزائن کے. اس میں پہلا ایلیمنٹ وی کورڈ ان لیکچر نمبر 11. The first element we covered in lecture number 11. And what was that element? 4 types of research according to the purpose of study. 4 types of research according to the purpose of study. اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 4 types کون کون سی ہیں؟ ایکسپلوریٹری اسٹڈی, ڈسکرپٹیو اسٹڈی, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اور کیس اسٹڈی انالیسس. ہم نے جو ہے وہ 4 ٹائپس پرپس کے حوالے سے. پہلا ایلیمنٹ تھا آپ کا ریسرچ ڈیزائن کا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں کون سی ریسرچ میں کون سی ٹائپ میں اکارڈنگ ٹو پرپز یہ فال کرتی ہے. ہماری جو موٹیویشنل والی جو ہم امپلائی موٹیویشن معلوم کر رہے ہیں 4 آرگنائزیشنز میں, ٹیلی کام میں, پاکستان میں, اسلام آباد میں جو کہ واقع ہے, وہاں پہ سیلز فورس میں کی موٹیویشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اٹ از ناٹ این ایکسپلوریٹری اسٹڈی, اٹ از ناٹ اے ڈسکرپٹیو اسٹڈی, بٹ اٹ از اے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. اٹ از اے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. ایکسپلوریٹری اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے, اگر ہم کسی ٹاپک کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں اور اس پہ پہلے ریسرچ نہ ہوئی ہو, اول فرسٹ ٹائم ہم لوگ ریسرچ کرنا چاہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہی جا کے جو ہے ہم لوگ تھیوریٹیکل فریم ورک بنا کے اینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ ایکسپلوریٹری اسٹڈی ہوتی ہے. ڈسکرپٹیو اسٹڈی وہ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ کسی فنومینا کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, جس کی مدد ہم لوگ لیتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے. اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس فی الحال ہی آپ نے پڑھی ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے فریکوینسیز, مین, میڈین, موڈ, اور اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ویریئنس اور رینج. تو اگر ہم جو ہے اپنے ڈیٹا پہ صرف یہ اسٹیٹسٹکس اپلائی کر رہے ہیں, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ نہیں کرنی ہے, تو پھر ہماری ڈسکرپٹیو اسٹڈی بن جائے گی. اور اگر ہم نے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنی ہے, ہم نے ریلیشن شپس معلوم کرنے ہیں, یا ہم نے ماڈل بنانا ہے, ریگریشن ہم نے لگانی ہے, یا پھر ہم نے جو ہے وہ ہم گروپس کے درمیان ڈفرینس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے ٹائپ میں فال کرتی ہے, اور ہمیں ایلیمنٹ نمبر 1 آف ریسرچ ڈیزائن واضح ہو جائے گا. کیس اسٹڈی کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایک کمپنی لے کے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, چاہے ہم اس میں ایکسپلوریٹری اسٹڈی کریں, چاہے ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی کریں, چاہے ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کریں. یہ ہماری اپنی جو ہے وہ ثوابدید ہے. یہ 4 ٹائپس ریسرچ اکارڈنگ ٹو دا پرپز اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ٹائپ آف انویسٹیگیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے, کازل ورسز کو ریلیشنل. اور کو ریلیشنل اسٹڈی وہ ہوتی ہے جہاں پہ دیر آر ویری مینی انڈیپینڈنٹ ویریبلس اینڈ ہم ان کی ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ود ڈیپینڈنٹ ویریبل کے. ایز دیز ویریبلس گو اپ اینڈ ڈاؤن سو ڈو آور ڈیپینڈنٹ ویریبل. اس میں ہم کوئی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو جو کاز اینڈ افیکٹ والی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ کازل اسٹڈیز کہلاتی ہیں, اور اس کے لیے پھر ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں. ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ
آنے والے لیکچرز کے اندر دیکھے تھے. کو ریلیشنل اسٹڈی غالباً ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ امپلائیز کا ہم نے انٹرویوز کیے, پھر ہم نے جو ہے وہ ایک بنایا, اس کے اندر ہائپوتھیسس بنائے جو کہ ریلیشنل ہائپوتھیسس تھے کہ اف وی دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دی پے لیول آف این امپلائی اینڈ ہز اور ہر موٹیویشن لیول. اگر ریلیشنل ہائپوتھیسس بنائے اور ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ویریبلس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسٹڈی کو ریلیشنل ہوگی. ویسے تو ایک ویریبل کے ساتھ بھی کوریلیشن اسٹڈی ہو سکتی ہے, مگر اگر ہم لوگ جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ایک ہی ویریبل کا معلوم کرنا چاہیں دیٹ پے کازز این انکریز ان دی موٹیویشنل لیول, تو پھر ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ یہاں پہ ہمیں کازل اسٹڈی نہیں کرنی ہوگی بلکہ کوریلیشن اسٹڈی کرنی ہوگی. اس کا ڈفرنس آپ کو مزید معلوم کرنا ہے لیکچر نمبر 11 دیکھیے. لیکچر نمبر 12 کے اندر ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس ہم نے دیکھا تھا, اور یہ ہوتی ہے منیمل, ماڈریٹ اور اینڈ ایکسیسو. منیمل, ماڈریٹ اینڈ ایکسیسو انٹرفیئرنس ہم نے دیکھا تھا. ماڈریٹ اور ایکسیسو انٹرفیئرنس ہوتی ہے کازل اسٹڈی میں, اور جو جیسی ہماری اسٹڈی ہوگی اس میں منیمل انٹرفیئرنس ہوگی, کیونکہ ہم لوگ ایک کوشچن ایئر بنائیں گے اور کوشچن ایئر جا کے ہم لوگ گیدر کر لیں گے, ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے, ہم لوگوں نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا. تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے بعد ہم لوگ اس کی مدد سے ہم لوگ ویریبلز آئیڈینٹیفائی کریں گے. تھیوریٹیکل فریم ورک میں دیکھیں گے کون سے ہارڈ ٹو میئر ویریبلز ہیں اور کون سے ایزی ٹو میئر ویریبلز ہیں. جو ہارڈ ٹو میئر ویریبلز ہیں ان کے ہم پہلے ان کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹس کو ہم لوگ ان کی ڈائمینشنز ان کی آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ڈائمینشن سے ان کے ایلیمنٹس نکالیں گے, اور ایلیمنٹ سے پھر ہم لوگ سوال بنائیں گے. اور جو ایزی ٹو میئر ویریبل ہوں گے جیسے ایج ہو گیا, جیسے جو ہے وہ پلیس آف ورک ہو گیا, اگر یہ بھی موٹیویشن پہ افیکٹ ڈال رہی ہے, یہ بھی ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک میں شامل ہے, تو اس کا بھی ایک ایک سوال بن جائے گا. ہم لوگ اپنے سوال نامے کو صحیح طور پہ بنائیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس وقت پھر دوبارہ جب ہم سیمپلنگ کریں گے تو ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کریں گے, اور چاروں آرگنائزیشن سے ان کی سیلز فورس کا پاپولیشن فریم لے کر آئیں گے. پاپولیشن فریم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پہ ہم لوگوں نے اگر سسٹمیٹک سیمپلنگ کرنی ہے, اور اگر جو ہے وہ 100 لوگوں کی سیلز فورس ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن سے ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل پانچواں امپلائی سلیکٹ کرنا ہے, تو یہ ہم سسٹمیٹک سیمپلنگ سے کریں گے. اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مدد سے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. ہم نے سسٹمیٹک سیمپلنگ کی, ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اپنے رسپونڈنٹس, اپنا سیمپل سائز, ہم نے جا کے ڈیٹا گیدر کیا اور پھر ہم ڈیٹا کے اوپر ٹیسٹ لگائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے ہمارا جب ہم منیمل انٹرفیئرنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کانٹرائیوڈ ورسز نان کانٹرائیوڈ. ہماری جو اسٹڈی ہے موٹیویشن لیول معلوم کرنے کی, جس میں کوشچن ہے کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے, وہ نان کانٹرائیوڈ ہے. کانٹرائیوڈ اسٹڈیز ایکسپیریمنٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے. یونٹ آف انالیسز ہم نے دیکھا تھا. یونٹ آف انالیسز جو ہے وہ ہمارا انڈیویجول ہو سکتا ہے, ہمارے کیس میں انڈیویجول ہوگا. ڈائی ایڈز ہو سکتا ہے اگر دو لوگوں کے اوپر جا کے ایگریگیشن ہو اور اس کے اوپر ٹیسٹ لگایا جائے. گروپس ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کنٹریز ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہو سکتا ہے. تو یہ یونٹ آف انالیسس جو ہے ہم نے لیکچر 12 میں اسٹڈی کیا تھا. پھر ٹائم ہورائزن ہم نے دیکھا تھا. ٹائم ہورائزن کے لحاظ سے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز ہوتی ہیں جس کے اندر بار بار جا کے ایک ہی ویریبل ہم ایک بندے کا گیدر کر رہے ہوتے ہیں یا ایک کمپنی کا گیدر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اسٹاک پرائس آف یونیلیور, اٹ از چینجنگ اوور ٹائم. 2001 سے 2014 کا ریکارڈ ہم نے دیکھا. تو یہ ایک ہی ویریبل کا, ایک کمپنی کا ہم نے بار بار جو ہے وہ ریکارڈ ہم نے چیک کیا. سیکنڈری ڈیٹا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اور اگر سیکنڈری ڈیٹا نہیں بھی اویلیبل, ہم نے اگلے 10 سالوں کی کرنی ہے, ہمیں ایک ہی بندے کی بار بار موٹیویشن لیول اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو ہم نے ایسا تو نہیں کرنا, لہٰذا ہمارا جو ٹائم ہورائزن آف اسٹڈی ہوگا, جو موٹیویشن لیول والی ایگزامپل چل رہی ہے اس کے اندر کراس سیکشنل آپ کا ٹائم ہورائزن ہوگا. تو یہ چیز ہم نے لیکچر 12 میں کور کی تھی. لیکچر نمبر 13 میں ایکسرسائزز ٹو انڈرسٹینڈ دی ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن, جو ایلیمنٹس کور ہو چکے تھے 5 عدد کے قریب, ان کی ہم نے ایکسرسائزز کی تھیں. اور پھر ہم نے میئرمنٹ آف ویریبلس پہ ہم لوگ آ گئے تھے. ہاؤ ویریبلس آر میئرڈ, یہ اس کے جو ہے وہ آگے 3-4 لیکچرز تھے. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ہارڈ ٹو میئر ویریبل, جس کی میں نے ابھی بات کی. آپریشنلائزنگ دی کانسیپٹ
آپریشنل ڈیفینیشنز, ڈائمینشنز اینڈ ایلیمنٹس. اگر آپ کا جو ویریبل ہے وہ ہارڈ ٹو میئر ہے تو پھر اس کے ہمیں اس کی ڈائمینشنز یعنی کہ اس کی کریکٹرسٹکس معلوم کرنی ہوں گی, پھر ادھر سے ایلیمنٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے. فرام کانسیپٹس ٹو ایلیمنٹس سم ایگزامپلس, ہم نے جو ہے وہ 2 ایگزامپلس پڑھی تھی. ایک اچیومنٹ موٹیویشن, ہم نے کہا تھا کہ ہارڈ ٹو میئر ویریبل ہے, اس کو ہم نے اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کرنا سیکھا تھا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ لرننگ ایک کانسیپٹ ہے اور اس کو اس کی ہم نے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا تھا. لیکچر نمبر 14 آ گیا, اور لیکچر نمبر 14 کے اندر اسکیلز اینڈ دی 4 ٹائپس ہم نے پڑھے تھے کہ جب بھی ہم نے جو ہے ہم نے ایلیمنٹس بنا لی, ہم نے اسٹیٹمنٹس بنا لی اپنے ویریبلس کی, تو ہم لوگ 4 طریقے کے اسکیلز اس کے آگے لگا سکتے ہیں. ہم نے دیکھے تھے 4 طرح کے اسکیلز کون کون سے ہوتے ہیں, نومینل, آرڈینل, انٹرول اور ریشیو اسکیلز. ہم نے دیکھے نومینل, آرڈینل, انٹرول اور ریشیو اسکیلز, اور نومینل اسکیلز کی پھر ہم نے ایگزامپلس پڑھی تھی. اور نومینل اسکیل آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگا کہ یہ نام کا اسکیل ہوتا ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل اسٹیٹ یور جینڈر, میل اور آئدر فیمیل, یا جو ہے ہم نے کیٹیگری اسکیل بنانا سیکھا تھا کہ پلیز ٹک مارک اونلی ون, وچ آفس ڈو یو ورک, لاہور آفس, کراچی آفس, اسلام آباد آفس. تو یہ جو اسکیل ہے یہ نومینل اسکیل ہے. اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سیٹس بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ میوچولی ایکسکلوسیو اور کلیکٹیولی ایگزاسٹیو ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میل کا علیحدہ گروپ بن جائے گا. فار ایگزامپل موٹیویشنل ریسرچ کے اندر ہی ہم نے کوشچن بھی بنا لیا. ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک ویریبل جینڈر کا تھا کہ جو جینڈر کی وجہ سے موٹیویشن لیول جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہم نے نومینل اسکیل لگایا, اس میں پتہ چل گیا کہ جو 70% تھے وہ میل تھے اور 30% فیمیل تھی. تو ہم لوگ جو ہے وہ جینڈر کا بھی ویریبل نومینل اسکیل کے ساتھ کیپچر کر سکتے ہیں اپنی اس ریسرچ کے اندر جو ہم نے کی. آرڈینل, انٹرول اور ریشیو اسکیل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, اور اسٹیٹسٹکس اپلائی ٹو دیز 4 اسکیلز. آرڈینل اسکیل وہ ہوتا ہے جو کہ رینک آرڈر کرتا ہے آپ کے پریفرنسز کو, اور اس کے اندر میگنیچیوڈ آپ کو پتہ نہیں ہوتا, میگنیچیوڈ ڈفرینس از ناٹ ایکنالجڈ. تو دیٹ از آرڈینل اسکیل. انٹرول اسکیل وہ ہے جس میں چوائسز کے درمیان ایکول ڈسٹینس ہوتا ہے, اور ریشیو اسکیل کے اندر کیا اس کی بنیادی بات ہے کہ یہ اس کے اندر ایبسولوٹ زیرو ہوتا ہے جو کہ باقی اسکیلز میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ نے بہت سارے جو ویریبلس تھے موٹیویشنل ریسرچ کے اندر انٹرول اسکیل پہ بنائے. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ہارڈ ٹو میئر ویریبل, اس کے آپ نے ڈائمینشنز ایلیمنٹس بنائے, پھر اس کے آگے آپ نے لکڈ اسکیل لگا دیا. لکڈ اسکیل از اے ٹائپ آف انٹرول اسکیل. اس میں اسٹرانگلی ڈس ایگری, نیدر ایگری نار ڈس ایگری, ایگری اور اسٹرانگلی ایگری والا اسکیل لگایا بہت سارے سوالوں کے آگے, اور پھر آپ نے یہ سوال نامہ بنایا. ریشیو اسکیل وہ اسکیل ہوتا ہے, فار ایگزامپل مینشن یور ایج ان ایئرز, مینشن دی نمبر آف ایئرز یو آر ود دس کمپنی. تو یہ جو ہے وہ ریشیو اسکیل ہے. انٹرول اور ریشیو اسکیل پہ بہت زیادہ سارے کے سارے جتنے بھی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہیں وہ لگ سکتے ہیں, جبکہ آرڈینل اور انٹرول پہ آرڈینل اور نومینل اسکیل کے اوپر یہ ممکن نہیں ہوتے. تو ہم نے لہٰذا جو ہے وہ لیکچر نمبر 1 to 15 ہم نے ان سلائیڈس کے اندر کور کیا, اور یہاں تک جو ہے ہماری آج کے اس لیکچر نمبر 31 میں ریویژن ہو گئی. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں لیکچر نمبر 32.